السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر بہت ہی زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو ماہ رمضان کی فضیلت دوستو اس پر بیان کر رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا۔ ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی، یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی، اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانیں۔ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری
ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں۔ صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو۔ حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے۔ لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔
شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہیں، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا۔ غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی۔ اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں۔ بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں۔ کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتاری۔ قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا۔ کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکیداری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکیداری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکیداری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکیداری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکیداری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا، تو سو جا میں جاگتا ہوں۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔
تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا. اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا. جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگ نہ لیا, قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی, نماز کی نیت باندھ کر سورت کہف پڑھنے لگا, دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں, پتہ ہی نہ چلا. کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا. دوسرا تیر لگا, تیسرا تیر لگا, خون بہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا. اس نے اٹھ کر شور مچایا نماز ختم کر, دشمن آ گیا. چنانچہ جب نماز ختم کی تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تیر چبھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں. اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا, وہ جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ اب تو دکھ ہوتا ہے, میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں, قرآن پڑھنے لگوں گا, پھر نکالنا مجھے پتہ نہ چلے گا. اور مسلمانوں خدا کی قسم نبی کے دیوانوں نے, نبی کے پروانوں نے ایسا قرآن پڑھا تیر چبھتے گئے پتہ ہی نہ چلا. میرے نبی تیرے نبی ساری کائنات کے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا, دعا میں عاجزی بڑھ جاتی, رکعت لمبی ہو جاتی, سجدے لمبے ہو جاتے, اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا. فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری. تو صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ جب مجھے یقین ہے تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی ساری رات روئے, امتی ساری عمر میں ایک دن نہ رویا. فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك, ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ساری رات گزار دی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او میرے رب اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو بخشنے والا ہے, تو غالب اور حکمتوں کا مالک ہے, تیرے یہاں کون سی کمی آ جائے گی؟ صحابہ کرام تو جیا کرتے تھے اسی کے سہارے سے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی ہر وقت دعا کرتے تھے الہی جب میری موت آئے, رمضان کا مہینہ ہو, گرمی کا موسم ہو, میرا روزہ ہو, جہاد فی سبیل اللہ ہو, کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو, لڑائی ہو, اعلان ہو چکا ہو, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ گرمی ہو, میرا روزہ ہو,
कुफ्फार से मुकाबला हो, वो मेरे टुकड़े कर दें, मेरी जुबान काट दें, तेरी अदालत हो, मेरी पेशी हो। जब मेरा खुदा पूछे मास दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूं इलाही जुबान कटा के आया हूं, रोजा रख कर आया हूं, इरादा ये है कि तेरे महबूब के हौज़े कौसर से रोजा इफ्तार करूंगा। आज कौम खुले बंदों खाती फिरती है, उन्हें शब कदर का क्या पता, उन्हें लैलतुल कदर का क्या पता, उन्हें रमजान मुबारक की बाबरकत घड़ियों का क्या पता। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने माह रमजान का बयान सुना जिसे बयान कर रहे थे कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।